کیا سنا رہا ہوں، ایک نوجوان نے بیوی کو 3 طلاق دے دی کٹھی، اب ہو گیا پریشان، مولانا صاحب کے پاس گیا، کوئی میرے جیسا ہوگا، مولانا صاحب 3 طلاق دے بیٹھا، کوئی مسئلہ کا حرام، کہا جی کوئی رستہ حرام، کوئی گنجائش حرام۔ اس نے جیب سے موٹا سا لفافہ نکالا اور مولانا کے جا نماز کے نیچے ڈال دیا کہ مولانا صاحب کوئی گنجائش، کہ ہن تو سوچنا ہی پوے کی آکھیا ہی تو اپنی بیگم نو؟ اس آکھیا جی میں آکھیا ہی 3 طلاق، اس آکھیا مبارک ہوئے طلاق نہیں ہوئی۔ میں آکھیا جی او کیوں میں؟ آکھیا او جڑا یہ طلاق ہے عربی دا لفظ، اس سے چاکھنا پمدا ہے طلاق۔ یہ آپ کو صحیح واقعہ سنا رہا ہوں۔ تو تم نے تو چھوٹے کاف کے ساتھ کہا ہے طلاق، او کاف تا کتے آلا ہے، موجاں کر ایک لفافہ ہو راوے تو چاہے ساری زندگی دا حلال کر دے۔ لفظ قبول اتنا ضروری ہے۔ تو میرے نبی نے 11 شادیاں کی، اللہ کی قسم شوق کی نہیں تھی۔ ما تزوجت وما زوجت الا بوحی من السماء نزل به جبریل، کہ لوگوں سن لو میری بات غور سے، مجھے عورت کی کوئی رغبت نہیں ہے، میں نے جہاں شادی کی، جہاں بیٹی کی شادی کی، پہلے اللہ نے آسمان سے جبریل بھیج کے حکم دیا، پھر میں نے قدم اٹھایا۔ تو پہلا رشتہ خاوند اور بیوی ہے جو اس کائنات میں جڑتا ہے، یہ دنیا کا سارے رشتوں میں نمبر 1 رشتہ ہے، سب سے خوبصورت رشتہ ہے، سب سے اہم رشتہ ہے، سب سے بڑا رشتہ ہے۔ والدین کے لیے چند آیات ہیں، اولاد کے لیے چند آیات ہیں، بہن بھائیوں کے لیے چند آیات ہیں، خاوند اور بیوی کے لیے سینکڑوں آیات ہیں، سینکڑوں۔ تو اگر آپ اپنے گھروں میں کامیابی دیکھنا چاہتے ہو، اپنے گھر کو ہاؤس کی بجائے ہوم دیکھنا چاہتے ہو، خوشی کا اگر آپ اسے گہوارہ بنانا چاہتے ہو، اللہ کی قسم ڈگریوں سے نہیں ہوگا، محبت سے ہوگا۔ میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ اسلام کا سب سے مضبوط عمل، نہیں میرے نبی نے سوال کیا، بولو بھائی اسلام کا سب سے مضبوط عمل کیا ہے؟ صحابہ نے کہا نماز، نہیں سبحان اللہ۔ ابھی میں نماز کی کتنی اہمیت بتا چکا ہوں۔ انہوں نے عرض کیا جہاد، آپ نے فرمایا نہیں۔ تو صحابہ نے عرض کیا روزہ، آپ نے فرمایا نہیں۔ اللہ کہ یا رسول اللہ حج، آپ نے فرمایا نہیں۔ تو سارے صحابہ حیران ہو گئے، یا رسول اللہ نماز، جہاد، روزہ، حج، تو پھر کیا ہے؟ اب سننا سارے بہن بھائی، مستورات، بچے بچیاں، آپ نے فرمایا اسلام کا سب سے مضبوط اور بڑا عمل ہے آپس میں اللہ کے لیے محبت کرنا۔ اگر آپ اپنے گھروں میں حسن دیکھنا چاہتے ہو تو ایک دوسرے سے محبت کرو، اظہار محبت کرو، اور محبت کے پیدا ہونے کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں، لپیٹ کے 2 میں کر لیتا ہوں، 2 میں۔ بیوی کی خوبی دیکھو، کمی نہ دیکھو، خاوند کی خوبی دیکھو، کمی نہ دیکھو، پہلی بات۔ دوسری بات، اس زبان سے زہر نہ اگلو محبت کے پھول، اس زبان سے کڑوے جملے نہ ہوں، طنز نہ ہو، ٹانٹنگ نہ ہو، بےعزت نہ کرو، انسلٹ نہ کرو، تو آپ کے دل جڑ جائیں گے۔ یاد رکھو شکلوں سے زندگی آباد نہیں ہوتی، زندگی اخلاق سے آباد ہوتی۔ تو اپنے گھر سے ٹانٹنگ نکال دو۔ نہ کہا کا مطلب ہے بارش کا زمین میں جذب ہو کر یکجان ہو جانا، 2 زندگیوں کا محبت میں جذب ہو کر یکجان ہو جانے کو نکاح کہتے ہیں۔ نہ کہا آنکھوں میں نیند کا اتر کے سلا دینا، نہ کہا
خامد اور بیوی کا ایسی محبت دینا کہ چین کی نیند آ جائے۔ نہ کہا اعتماد کرنا، بھروسہ کرنا، خامد بیوی پہ بھروسہ کرے، بیوی خامد پہ بھروسہ کرے۔ اے نوے لوک لوک کے فون چیک ہو رہے ہوئے، کال کتنے کیتی ہے، کال کتنے کیتی ہے۔ عزت دو، اعتماد کرو۔ چوتھا مطلب درخت کا چھاؤں بنا دینا۔ نہ کہا میاں اور بیوی، خامد اور بیوی کا محبت کی ایسی چھاؤں بنانا کہ اس کے نیچے اولاد کا پودا خوبصورتی سے پیدا ہو سکے۔ نہ کہا، صرف لفظ لکھا کے مطلب بتا رہا ہوں۔ نہ کہا مریض کو، کدھر ڈاکٹر بیٹھے ہیں، میرے سامنے بیٹھے ہیں، مریض کو دوا ایسی دینا کہ وہ شفا یاب ہو جائے، آپس کے ایسے تعلق بنانا کہ زندگی کو شفا مل جائے۔ میرے بھائی بہنوں، میں آپ کو اپنے نبی کی زندگی بتا رہا ہوں۔ میرے نبی نے 11 شادیاں کی، اللہ ذوالجلال کی قسم، صرف ہمیں زندگی سکھانے کے لیے کہ گھر کی زندگی کیسے ہوتی ہے اور اولاد کو کیسے پالا جاتا ہے۔ اب لوگ کیا مجبوریاں ہیں کہ عورت بھی جاب کرتی ہے، مرد بھی جاب کرتا ہے۔ عورت کی سب سے بڑی جاب اپنی نسل کو پالنا ہوتا ہے۔ جب یہاں ٹائم نہیں ملتا بچے کو، نہ ماں سے ملتا ہے نہ باپ سے ملتا ہے، تو پھر وہ جنگل کا پودا بن جاتا ہے۔ یہ تو وینکوور ہے، فیصل آباد کی بات سناتا ہوں۔ میرے بچے جس اسکول میں پڑھتے تھے ان کے پرنسپل سے میری دوستی تھی، میں ملنے گیا ایک دن، تو کہنے لگے جی عجب واقعہ ہوا ہے کہ یہاں 2 بچے پڑھتے ہیں، ان کی ماں بھی ڈاکٹر ہے اور باپ بھی ڈاکٹر ہے، تو وہ دونوں آئے ہیں میرے پاس کہ ہمارے بچوں نے 3 دن ہو گئے ہیں گھر میں کھانا نہیں کھایا، تو ہم پریشان ہیں، ہمیں بتاتے نہیں، کائنڈلی آپ پوچھ کے بتائیں کہ وہ کھانا کیوں نہیں کھا رہے۔ ایک باری کر کے بھی دکھا دو۔ ہمارا دین اتنا خشک نہیں، ہمارے مولوی صاحبان نے زیادہ خشک بنا دیا۔ تو انہوں نے دونوں بچوں کو بلایا، سننا سارے فیملیز بیٹھے ہو جہاں میں فیملی کی زندگی کو فوکس کر کے نبی سے جوڑ کے بتا رہا ہوں، طارق جمیل کے تجربے نہیں بتا رہا۔ دونوں بچوں کو بلایا، بیٹا آپ کھانے کو نہیں کھا رہے؟ کہا جی ہم اپنے ممی اور بابا کے سامنے نہیں بتائیں گے۔ تو انہوں نے دونوں کو باہر بٹھا دیا، پھر پوچھا اب بتاؤ کیا مسئلہ ہے؟ ان کا سر ہم صبح جب ناشتہ کرتے ہیں تو ہمارے ممی ڈیڈی سو رہے ہوتے ہیں، ہماری ان سے ملاقات نہیں ہوتی۔ جب ہم اسکول سے واپس آتے ہیں تو ممی ڈیڈی اپنے میڈیکل کالج میں ہوتے ہیں، ہاسپٹل میں ہوتے ہیں، تو ہمیں ان کو دیکھنے کا موقع نہیں ملتا۔